بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 143 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 وَيُطْرِبُنِي قَوْلُ الْمُتَنَبِّي، نمبر 2 دیوان الحماسہ، اور نمبر 3 وَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْفَزَارِيِّينَ۔ وَيُطْرِبُنِي قَوْلُ الْمُتَنَبِّي، مجھے متنبی کا یہ شعر بھی مست کرتا ہے، دیوان الحماسہ کے کچھ اشعار، اور نمبر 3 وَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْفَزَارِيِّينَ، بنو فزارہ کے ایک شخص کے کچھ اشعار۔ یہ عنوانات آج کے سبق میں پڑھے جائیں گے۔ وَيُطْرِبُنِي قَوْلُ الْمُتَنَبِّي لَا يَخْدَعَنَّكَ مِنْ عَدُوٍّ دَمْعُهُ وَارْحَمْ شَبَابَكَ مِنْ عَدُوٍّ تَرْحَمُ لَا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الْأَذَى حَتَّى يُرَاقَ عَلَى جَوَانِبِهِ الدَّمُ يُؤْذِي الْقَلِيلُ مِنَ اللِّئَامِ بِطَبْعِهِ مَنْ لَا يَقِلُّ كَمَا يَقِلُّ وَيَلْأُمُ۔ وَيُطْرِبُنِي قَوْلُ الْمُتَنَبِّي، مجھے متنبی کا یہ شعر بھی مست کرتا ہے، یہ قول بھی مست کرتا ہے۔ لا يخدعنك من عدو دمعه، تجھ کو دشمن کا آنسو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ وارحم شبابك من عدو ترحم، اور اس دشمن کے مقابلے میں جس پر تو رحم کرتا ہے، وارحم شبابك، اپنی جوانی پر رحم کر۔ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، بلند شرافت بھی تکلیف سے محفوظ نہیں رہتی۔ حتی یراق علی جوانبہ الدم، جب تک کہ اس کے اطراف میں خون نہ بہا دیا جائے۔ یؤذی القلیل من اللئام بطبعہ من لا یقل کما یقل ویلؤم، ناقصوں میں ذلیل شخص اپنی فطرت سے اس شخص کو تکلیف دیتا ہے اور ملامت کرتا ہے جو اس کی مانند ذلیل نہ ہو۔ حل لغات۔ وَيُطْرِبُنِي، اطرب یطرب اطرابا، مست کرنا۔ لا يخدعنک، خدع یخدع خدعا، دھوکہ دینا۔ دمع، آنسو، اس کی جمع دموع آتی ہے۔ الرفیع، بلند، رفع یرفع رفعتا سے بلند ہونا۔ یراق، اراق یریق اراقتا، باب افعال سے اس کا معنی ہے بہانا۔ جوانب، جانب کی جمع ہے۔ طرف، یؤذی آذا یؤذی ایذاء، تکلیف دینا۔ لا یقل، قل یقل قلا وقلتا، کم تر ہونا، کم تر سمجھنا، ذلیل آدمی۔ یلؤم، لؤم یلؤم لؤما، باب کرم یکرم سے ملامت کرنا۔ دمعہ، یہ لا یخدعنک فاعل ہے، اور الدم یہ یراق کا نائب فاعل ہے۔ وضاحت، ان اشعار مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن تمہارے پاس روتا ہوا آئے تو تم اس کے رونے پہ ترس مت کھاؤ اور اس پہ رحم نہ کرو، کیونکہ اس کا رونا تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہے، ورغلانے کے لیے ہے، بلکہ تم اس دشمن کے بجائے اپنی ذات پر رحم کرو۔ عزت و شرافت کو بچانے کے لیے انسان کو خون بھی بہانے پڑتے ہیں، بغیر اس کے عزت و رفعت محفوظ نہیں رہتی۔ اور یہ بھی کہا کہ ذلیل اور کمینہ شخص اپنی بد سرشتی اور بد فطرت کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، اس لیے وہ اس شخص کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے جو شریف ہو اور ذلیل نہ ہو۔ عنوان نمبر 2 دیوان الحماستی۔ قال حاتم وعازلة قامت علی تلومنی کأنی اذا اعطیت مالی عظیمها اعازل ان الجود لیس بمہلکی ولا مخلد النفس الشحیحة لومها وتذکر اخلاق الفتى وعظامه مغیبة فی اللحد بال رمیمها۔ دیوان الحماسہ کے یہ اشعار ہیں۔ قال حاتم، حاتم کے اشعار ہیں یہ۔ حاتم کہتا ہے وعازلة قامت علی تلومنی، ملامت کرنے والی میرے پاس ملامت کرتے ہوئے آئی۔ کأنی اذا اعطیت مالی عظیمها، گویا کہ جب میں اپنا مال عطا کرتا ہوں تو اس پر ظلم کرتا ہوں۔ اعازل ان الجود لیس بمہلکی، اعازل اے ملامت گر، ان الجود لیس بمہلکی،
بلا شبہ بخشش نہ تو مجھے ہلاک کر سکتی ہے، ولا مخلط النفس الشحیحۃ لؤمھا، اور نہ ہی بخیل شخص کو اس کی ملامت دوام بخش سکتی ہے۔ وتذکر اخلاق الفتى، آدمی کے اخلاق کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، وعظامہ مغیبۃ فی اللحد، جبکہ اس کی ہڈیاں قبر میں غائب، بالن رمیمھا، اور بوسیدہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ حل لغات: عزل یعزل عزلا، ملامت کرنا، عازلہ ملامت کرنے والی، تلومنی لام یلوم لومن ملامت کرنا، عظیمھا زام یزیم زیمن ظلم کرنا۔ جود سخاوت، بخشش اور عطا کو کہتے ہیں۔ مہلکی اہلک یہلک اہلاکن سے ہلاک کرنے والی۔ مخلد خلد یخلد تخلیدا، ہمیشہ رہنا، دوام بخشنا۔ الشحیحہ، اس کی جمع اشحاء آتی ہے بخیل۔ شح یشح شحا، باب نصرہ، ضربہ اور سمع تینوں سے مستعمل ہے۔ بخل کرنا، حرص کرنا۔ عظامہ، یہ عظم کی جمع ہے، ہڈیاں۔ مغیبۃ غیب یغیب تغییبا، غائب کیا ہوا۔ لحد قبر کو کہتے ہیں۔ بالن بلی یبلا بلین، سمع یسمع سے بوسیدہ ہونا۔ رمیمھا رم یرم رمن، باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی بھی بوسیدہ ہونا۔ کأنی اذا اعطیت مالی عظیمھا، اس میں عظیمھا کأن کی خبر ہے۔ اذا اعطیت مالی، یہ عظیمہ کا ظرف ہے۔ اعازلہ، اس میں حمزہ برائے ندا ہے، اور عازلہ یہ عازلتن سے مرخم ہے۔ لؤمھا، یہ مخلدن کا فاعل ہے، مخلد کی اضافت مفعول کی طرف ہو رہی ہے۔ وضاحت: ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ شاعر ان اشعار میں عازلہ سے مراد اپنی بیوی کو لے رہا ہے، اور شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب میں سخاوت کرتا ہوں تو میری بیوی مجھے ملامت کرتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں سخاوت کرنے کی وجہ سے اس پر ظلم کر رہا ہوں اور اس کا حق دبا رہا ہوں۔ پھر اسی ملامت گر کو مخاطب بنا کر شاعر کہتا ہے کہ میری سخاوت نہ تو مجھے ہلاک کرے گی، یعنی سخاوت کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہلاک ہو جاؤں، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں سخاوت نہ کروں اور بخل سے کام لیتا رہوں تو یہ بخیل نفس ہمیشہ برقرار رہے اور باقی رہے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تم ملامت کرو یا نہ کرو، میں سخاوت کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سخاوت ایک عمدہ خصلت ہے اور نوجوان کے لیے ایک بہترین اور شاندار اور عمدہ کام ہے، اور اچھے اخلاق والے آدمی کا تذکرہ مرنے کے بعد بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کی ہڈیاں مٹی میں گل سڑ جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، یعنی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کارنامے، اس کی سخاوت وہ بعد کے زمانے میں بھی موجود رہتی ہے۔ جیسے خاتم طائی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہت سخی ہے، حالانکہ ہم نے نہ دیکھا، بہت زمانے گزر گئے، خاتم طائی کا وجود ختم ہو گیا، لیکن اس کی سخاوت کے چرچے آج بھی باقی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اچھے کارنامے اور اس کی سخاوت بعد تک یاد کی جاتی رہتی ہے۔ عنوان نمبر 3، وقال رجل من الفزاریین الا یکن عزمی طویلا فاننی له بالخصال الصالحات وصول ولا خیر فی حسن الجسوم ونبلها اذا لم تزن حسن الجسوم عقول اذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل وكم قد رأينا من فروع كثيرة تموت إذا لم يحيهن أصول ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل۔ وقال رجل من الفزاریین، بنو فزارہ کے ایک شخص کے یہ اشعار ہیں، یا بنو فزارہ کا ایک آدمی کہتا ہے، الا یکن عظمی طویلا، اگرچہ میری ہڈی لمبی نہیں تب بھی کوئی افسوس نہیں ہے،
فإننی لہو بالخصال الصالحات وصول، کیونکہ میں عمدہ خصلتوں کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکتا ہوں۔ ولا خیر فی حسن الجسوم ونبلها، جسموں کی خوبصورتی اور ان کی خوبی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اذا لم تزن حسن الجسوم عقول، جب عقلیں جسم کی خوبصورتی کے موافق نہ ہوں۔ اذا كنت فی القوم الطوال علوتهم، جب میں شرفاء کے درمیان ہوتا ہوں، علوتهم بعارفت، تو بھلائی کے ذریعے ان پر غالب آ جاتا ہوں، حتی یقال طویل، یہاں تک کہ مجھے شریف ہی موسوم کیا جاتا ہے اور شریف ہی کہا جاتا ہے۔ وَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ فُرُوعٍ كَثِيرَةٍ تَمُوتُ، اور بہت سی شاخوں کو ہم نے مرجھاتے ہوئے دیکھا، اِذَا لَمْ يُحْيِهِنَّ أُصُولُ، جبکہ ان کی جڑیں انہیں تر و تازہ نہ رکھ سکیں۔ وَلَمْ أَرَكَ الْمَعْرُوفِ، اور میں نے احسان کی طرح بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اما مذاقہ فحلو، بہرحال اس کا مزہ تو وہ شیریں ہے، میٹھا ہے۔ واما وجہہ فجمیل، اور بہرحال اس کا چہرہ تو وہ خوبصورت ہے۔ حل لغات، خصال یہ خصلت کی جمع ہے، عادت۔ وصول یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، وصل یصل صلۃ، پہنچنا، مل جانا۔ نبلہا، نبل ذکاوت اور شرافت کو کہا جاتا ہے۔ نبل ینبل نبالۃ، شریف ہونا۔ اذا لم تزن وزن یزن، وزنن برابر ہونا۔ علوتہم، علا یعلو علوا، بلند ہونا۔ عارفت اس کی جمع عوارف آتی ہے، عطیہ۔ طویل شرافت کو کہتے ہیں۔ فروع فرع کی جمع ہے۔ لم یحیہن، احیا یحیی، احیاء سے زندہ کرنا۔ اصول اصل کی جمع ہے، جڑ کو کہتے ہیں۔ معروف بلائی اور احسان۔ مذاقہ مذاق ذائقہ، حلو میٹھا اور شیریں۔ الا یکن، الا یہ اصل میں ان لا تھا، ان شرطیہ اور لا نافیہ سے مرکب ہے۔ فإننی لہو، یہ لام الا کے معنی میں ہے۔ وصول صیغہ مبالغہ ہے اور ترکیب میں ان کی خبر واقع ہے۔ ولا خیر فی حسن الجسوم، یہ پورا جملہ جزائے مقدم ہے۔ اذا لم تزن یہ شرط مؤخر ہے۔ وکم قد رأینا من فروع کثیرہ، کم خبریہ ہے، من فروع اس کی تمییز ہے، رأینا کا مفعول ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے۔ اما مذاقہ یہ مبتدا ہے، فحلو فا اما کے جواب میں واقع ہے اور حلو خبر ہے۔ واما وجہہ فجمیل، اس کی ترکیب بھی بعینہ ہی اسی طرح ہے۔ وضاحت، الا یکن عظمی طویلا، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میری ہڈی طویل نہیں ہے، کہ میں طویل القامت معلوم ہوں دیگر شرفاء کی طرح، مگر یہ چیز میرے لیے باعث عار نہیں ہے، اس لیے کہ میں عمدہ اخلاق کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاؤں گا جہاں تک دراز قامت پہنچتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ اپنے قد و قامت سے وہاں پہنچتے ہیں اور میری رسائی وہاں تک اچھے اور بہترین اعمال کی بدولت ہوگی کہ میں عمدہ اعمال کر کے وہاں تک پہنچوں گا۔ ولا خیر فی حسن الجسوم، اس شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ جسم اور شکل و صورت کا حسن اسی وقت ہے جب اس میں عقل ہو، یعنی عقل مند بھی ہو، اور اگر صرف ظاہری خوبصورتی ہے اور عقل سے کورا ہے، نادان، احمق اور بے وقوف ہے، تو پھر جسم کی خوبصورتی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اذا کنت، اور اس کو صیغہ مخاطب کا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اذا کنت، یعنی یہ شعر صیغہ خطاب اور صیغہ تکلم دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، پھر اسی اعتبار سے متکلم یا مخاطب کی اچھائی شمار ہوگی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب متکلم کا صیغہ پڑھیں یا آپ جب مخاطب کا صیغہ پڑھیں کہ شرفاء کے درمیان ہوتے ہیں، تو اگرچہ حسب و نسب کے اعتبار سے آپ کا یا میرا شمار شرفاء میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے حسن اخلاق اور نوازش و سخاوت کی بدولت ہم لوگ شرفاء پر غالب آ جاتے ہیں، اور قدر و منزلت کے اعتبار سے ہمیں بھی شرفاء کے نام سے موسوم کیا جانے لگتا ہے۔
وَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا، یہ شعر تمثیل کے قبیل سے ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر شرفاء اپنی اولادوں کی تربیت نہ کریں اور انہیں یوں ہی چھوڑ دیں تو ان کے اندر سے رفتہ رفتہ شرافت ختم ہو جائے گی اور شرافت نام کی چیز ان میں باقی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے خاندانی جاہ و حشمت برقرار رکھنے کے لیے اسی سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی درخت جڑ سے مرجھا جائے اور اس کی جڑیں کٹ جائیں، تر و تازہ نہ رہیں، تو پھر اس کی شاخیں سرسبز نہیں رہ سکتی، وہ بھی مرجھا جاتی ہیں۔ تو یہی مثال یہاں پر بھی ہے کہ اولاد کی تربیت ضروری ہے، اولاد کو اسی سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے جس سانچے میں اپنی تربیت شرفاء کی ہوئی ہوتی ہے۔ وَلَمْ أَرَكَ الْمَعْرُوفِ، اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں سب سے بہترین چیز احسان کرنا ہے، کیونکہ ذکر کے وقت اس کا مزہ شیریں اور میٹھا ہے، اور مشاہدے اور دیکھنے کے وقت وہ خود خوبصورت لگتا ہے، مشاہدے کے وقت وہ خود خوبصورت اور بھلا لگتا ہے، تو اس کا تذکرہ بھی بہتر ہوگا اور اس کا دیکھنا بھی بہتر ہوگا، اور جب انسان نہیں رہے گا پھر بھی اس کا احسان یاد رہے گا اور اس کی نیکی اور اچھائی لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہوگی اور لوگ اس کو یاد کر کے اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔